السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ صرف ایک ایسی ڈرائی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کورس کے لیے. آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، جس ایریا میں آپ لائف کے جائیں گے یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے، آپ دیکھیں گے اس میں اسٹیٹسٹکس کہیں نہ کہیں ضرور استعمال ہوگی. چاہے آپ فائنینس میں جائیں، اکنامکس میں جائیں، سوشیالوجی میں جائیں، سائیکالوجی، نیچرل سائنسز میں جائیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان میں جائیے، گورنمنٹ میں جائیے، لاء میں، کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اسٹیٹسٹکس استعمال کرنی پڑے گی. تو یہ بہت ہی ایک آج کے زمانے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہم کو ایویڈنس دیتا ہے، آبجیکٹو ایویڈنس ٹو سپورٹ اے پرٹیکولر کیس ورسز اسپیکولیشن. اسپیکولیشن جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اسٹیٹسٹکس آپ کو آبجیکٹو اسٹینڈرڈ بتاتی ہے کہ جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کی ہے کسی بھی سچویشن کے بارے میں، اس کا کتنا ویٹ ہے، اس کا آپ کو کتنا کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی کنکلوژن صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ اچھا ہم نے پہلے تو دیکھ لیا کہ اس کے یوزز کہاں کہاں ہیں. اس کے بعد آبویسلی اب ٹولس کو سیکھنا ہے. استعمال کرنے سے پہلے ان کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. ہم نے ڈیفائن کیا تھا اسٹیٹسٹکس کیا ہے. ایک یہ پزل کی طرح ہے. بیسکلی پزل کا مطلب ہے کہ لائف میں آپ کوئی بھی پرابلم آپ سالو کر رہے ہو کسی سچویشن میں، اس میں آپ یہ 3 اسٹیپس لیتے ہیں. آپ پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو. ڈیٹا ہم نے ڈیفائن کیا تھا اینی پیس آف انفارمیشن، اٹ کوڈ بی آئیدر نومیریکل اور نان نومیریکل. تو آپ پہلی چیز کرتے ہیں جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کو پرابلم کو سمجھنے کے لیے جو انفارمیشن موجود ہے اس سب کو آپ آبزرو کرتے ہیں، پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دوسرا اس کا اسٹیپ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مجھے کچھ اور اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کے آنسر کی ضرورت ہوگی. ان کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے یو مے نیڈ مور انفارمیشن، یو مے نیڈ مور ڈیٹا. تو اس کے لیے پھر ایک ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے، انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے ٹو آنسر آل دی ادر کوشچنس. اس کے بعد جب آپ نے سارے کوشچنس آنسر کر لیے اور آپ نے ڈیٹا کو اینالائز کر لیا پورا انفارمیشن کے ساتھ، اس کے بعد فائنل آتا ہے کوشچن اور فائنل اسٹیپ آتا ہے اس کا انالیسس اور پھر کنکلوژن کہ اس سے میں نے ڈرا کیا کنکلوژن ہوا. تو یہ جو بیسک اسٹیپس ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، یہی بیسک اسٹیپس اسٹیٹسٹکس کے ہیں. ڈیٹا ہم نے ابھی ڈیفائن کیا، اینی پیس آف نیومیریکل اور نان نیومیریکل انفارمیشن. جیسا کہ آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی ڈیٹا کے 1-2 ایگزامپل دیکھے تھے. ڈیٹا نان نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو آپ obviously کسی بھی چیز کو جب آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک نام دینا چاہتے ہیں، تو ایک اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل. ویریبلس ہم نے دیکھے کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ویریبل ہوتے ہیں کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیو، جن کے انڈر ہم ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں. کوالیٹیٹو ویریبلس وہ ہوتے ہیں جو نومیریکل انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کی ایک صرف کوالٹی اسٹور ہوتی ہے. کوانٹیٹیو ویریبلس وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم میتھمیٹکس پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کا ایگزامپل میں آپ کو پہلے بھی دے چکا تھا کہ جیسے کوالیٹیٹو ویریبل ہے جینڈر، میل فیمیل. ایون اگر آپ اس جینڈر میل فیمیل کی جگہ 1 اور 2 لکھ دیں، آپ میتھس اس پہ پرفارم نہیں کر سکتے. آپ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو سے 2 - 1 میل مائنس فیمیل ہیز نو میننگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ویریبلس، ایسا ڈیٹا جس میں صرف کوالٹی بیان کی ہوئی ہو کسی چیز کی، اس کو ہم کوالیٹیٹو ویریبل کہتے ہیں. اور ایسا ڈیٹا جس میں کوانٹٹی بیان کی گئی ہو اس کو ہم کوانٹیٹیو ویریبل کہتے ہیں. جیسے کہ ایج ہو گئی، ویٹ ہو گیا، ویٹ 1 - ویٹ 2، ایک ویٹ کا ڈفرنس آتا ہے، دیٹ میک سینس. یہ 2 ویریبلس ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کوانٹیٹیو ویریبلس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹینیوس اور ایک ہوتا ہے ڈسکریٹ. کنٹینیوس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی گیون رینج میں ساری ویلیوز پاسبل ویلیوز لے سکتا ہے. اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا ویٹ کا، کہ ایک آدمی ایک ہفتے اس کا ویٹ ہے 60 کلو گرامس، 2 ہفتے کے بعد 62 کلو گرامس ہو گیا. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن ایک سیکنڈ ہوا اور فرام 60 سے جمپ مار کے وہ 61 ہوا اور جمپ مار کے 62 ہوا. نو، بٹوین 60 اینڈ 62 جتنی پاسبلٹیز ویٹس کی تھی وہ ان سے کراس ہو کر اوپر 62 تک پہنچا. اس نے کوئی اسکپ نہیں کی. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل. پھر ڈسکریٹ کوانٹیٹیو ویریبل ہوتے ہیں جن کا کلیئر اسٹیپ ہوتا ہے 1 2، جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے بیچ کے نمبر ضروری نہیں ہے کہ ہوں.
ویریبل کی ویلیو. اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو دیا تھا, ایک فیملی میں بچے ہیں, آپ کے پاس 2 بچے ہوں گے, 3 بچے ہوں گے, 4 بچے ہوں گے, آپ کے پاس 2.45 بچے نہیں ہوں گے. یہ ایگزامپل ہے ڈسکریٹ ویریبل کا. اچھا, کچھ اور چیزیں سمجھیں گے اس کو آگے جا کے. ہم نے پاپولیشن اور سیمپل کے بارے میں بھی بریفلی دیکھا تھا. پاپولیشن جو ہے, کسی بھی کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہوں تو اس کانٹیکس میں جو پاسبلٹیز ہیں, ساری کی ساری پاسبلٹیز پاپولیشن میں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل, میں پتا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جو پبلک سکولز ہیں ان میں 4 یا 5th کلاس کے بچے, ان کی پرفارمنس کیسی ہے. تو پنجاب میں اباؤٹ 50,000 سکولز ہیں پبلک, اور 4تھی اور 5ویں کلاس میں تقریباً 30-40 بچے ہیں. تو یہ لاکھوں کی بات ہو رہی ہے, کہ لاکھوں, کئی لاکھ, یہ اس میں سارے سب چیز آ جائے گی. جتنے پاپولیشن میں بچے ہیں 4th 5th کلاس کے پبلک اسکول کے, وہ سارے آ جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا سیمپل. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل از اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن, اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کو ہم اسٹڈی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, پوری پاپولیشن کو. فرسٹ آف آل اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. اگر میں 50,000 اسکول کو اسٹڈی کروں اور ہر اسکول میں سے 50 بچے لے رہا ہوں, تو میں کئی سال لگ جائیں گے مجھے سمجھنے میں اس کو. ایک تو یہ پرابلم ہو گئی. دوسری پرابلم یہ ہوگی کہ اٹ ول بی ویری ایکسپینسو. آبویسلی مجھے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے کہ وہ جائیں اور یہ 50,000 اسکولوں میں سے ان بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں. تو آبویسلی اس کا خرچہ ہوگا. لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خرچہ, ان کی سیلری, ادھر جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے. سو اٹ از ویری ایکسپینسو آلسو. تیسری اس میں یہ چیز ہو جائے گی کہ آبویسلی جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا, سپوز اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, تو اس کو پھر کمپائل کرنے میں بھی پرابلم ہوگی تھوڑی سی. آج کل ویسے کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن پرابلم کمپائلیشن کی ہے. فرسٹ آپ نے اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا, اب اس کو آپ نے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے, دیٹ ول اگین ٹیک اے بگ ایفرٹ. تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور بہت ہی ایکسپینسو ایفرٹ ہوتی ہے اگر میں پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا چاہوں. سم ٹائمز میں پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں کیریکٹرسٹکس آف میلز ود بلو آئیز, ٹھیک ہے, کیسے کروں گا میں؟ پوری دنیا میں پھروں گا میں, اور جہاں جہاں ایک ایک میل ہے پہلے اسے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اس کی بلو آئیز ہے کہ نہیں. اٹس امپاسبل. اس کے لیے اسی وجہ سے ہم سیمپلنگ کا ایک پورا پروسیس ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے اسٹیٹسٹکس میں سیمپلنگ کا. آپ کو اگر یاد ہوگا, ہم نے جب سب سے پہلا ٹاپک پڑھا تھا اس کورس میں, وہ تھا سیٹس کا. سیٹس اور سب سیٹس ہم نے پڑھا تھا. یونیورسل سیٹ, دیٹ از لائک دا پاپولیشن از دا یونیورسل سیٹ, اینڈ اے سیمپل از اے سب سیٹ آف دس پاپولیشن. اب سیمپلنگ ہم کرنا چاہتے ہیں, ایک سب سیٹ ایسا اٹھانا چاہتے ہیں اس پاپولیشن میں سے کہ وہ ایک تو ریپرزینٹیو ہو پاپولیشن کا, یعنی کہ جو جو کیریکٹرسٹک پاپولیشن کے ہوں ان کو ہم پراپرلی کیپچر کر سکیں, اور اس کے بعد ہم اور وہ سیمپل اسمال انف ہو کہ وہ اتنا ایکسپینسو بھی نہ ہو, ٹائم کنزیومنگ بھی نہ ہو, اور ہم اس کو اسٹڈی کر سکیں. یہ پورا گول ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو سیمپل از اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن. اچھا, اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, ہم کوئی چیز اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. سپوز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے پبلک سکولز میں 4تھی کلاس کے بچے جو ہیں وہ جب فائنل ایگزام دیتے ہیں ان کا ایوریج گریڈ کیا آ رہا ہے, یا ایوریج اسکور کیا آ رہا ہے, ایوریج مارکس کیا, ٹھیک ہے. یہ پوری پاپولیشن کا ایک میجرمنٹ ہے, ایوریج آف دا اسٹوڈنٹ اسکورز. جو پاپولیشن کے میجرز ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم کو انفارمیشن دیتے ہیں پاپولیشن کے بارے میں, ان کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن پیرامیٹرز. ایوریج ہو گئی, اور بھی ہم 2-3 چیزیں پڑھیں گے اس کے بعد. اچھا, اگین since we are not able to understand or to study the entire population, we are not going to know exact value of the parameter in most cases. ہم اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے سیمپل ڈرا کیا, سیمپل میں سے ہم نے وہ چیز کیلکولیٹ کی. یعنی کہ اگر میں نے پنجاب کے پبلک سکولز میں سے جو 4تھی کلاس کے بچے ہیں ان کا ایوریج اسکور پتا کرنا ہے, تو میں پہلے تو ایک سیمپلنگ ٹیکنیک ڈیوائز کروں گا. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سیمپلنگ ٹیکنیک, کہ سیمپل جو ہو وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو. فار ایگزامپل, اگر پنجاب میں 40,000 اسکول جو ہیں وہ لڑکوں کے ہیں
اور 10,000 لڑکیوں کے ہیں اور میں سیمپل ڈرا کر رہا ہوں, یعنی کہ کتنا ہے, 4:1 کا ریشو ہے. 80% اسکول بوائز کے ہیں, 20% گرلس کے ہیں. میں اگر 1,000 کا سیمپل لے رہا ہوں اور اگر میں اس میں 50-50 کر دوں, 500 لڑکوں کے لے لوں اسکول, 500 لڑکیوں کے, از دیٹ ریپرزینٹیو آف دا پاپولیشن؟ دی آنسر از نو. میں نے ایک پروپورشن اس کا وائلیٹ کر دیا. پاپولیشن میں مجھے پروپورشن پتا ہے 80% اینڈ 20%. سیمپل میں مجھے وہ پروپورشن قائم رکھنا پڑے گا. یہ دس از جسٹ ون ایگزامپل. اور سیمپلنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کے علاوہ بھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وی ٹرائی ٹو کیپچر دی ایگزیکٹ کیریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن. وہ آپ نے کیپچر کر لیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی سیمپلنگ ٹیکنیک صحیح ہے تو اس کا مطلب آپ نے ایک اچھا سیمپل بنایا ہے. اچھا, اب آپ نے ایک اچھا سیمپل بنایا, اس کے بعد اس میں سے آپ نے ایوریج لیے. اب میں 1000 اسکول لے لیے, ہر اسکول میں سے میں بجائے 50 سارے کے سارے بچے لوں چوتھی کلاس کے, میں 10 یا 15 بچے لے لیتا ہوں ہر اسکول میں سے. اب میرے پاس ایک مینیجبل 15,000 بچے آ گئے میرے پاس. دس از اے مینیجبل ڈیٹا, ٹھیک ہے. اب ان کا میں ایوریج اسکور جلدی سے کمپائل بھی کر سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں. ان کا جو ایوریج آئے گا دیٹ از کالڈ اے سیمپل اسٹیٹسٹک. یہ ایوریج میں کیوں اسٹڈی کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس ایوریج کو اسٹڈی کر کے آئی ایم ہوپنگ کہ جو پاپولیشن پیرامیٹر, اصل میں تو میں چاہ رہا ہوں کنکلوژن میڈ کرنا فار دی انٹائر پاپولیشن. تو میں اس میں سے ایک سب سیٹ لیتا ہوں بہت کیئرفلی. اس میں سے میں جو پاپولیشن کا پیرامیٹر میجر کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ ایوریج آ گئی, ایوریج اسکور, وہ میں سیمپل میں سے میجر کروں گا اور پھر ٹیکنیکس میں ڈیوائز کروں گا کہ میں بتاؤں کہ کتنا کانفیڈینس ہے مجھے کہ جو سیمپل کا میں نے ایوریج اسکور استعمال کیا ہے یا یوز کیا ہے, دیٹ از ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن. اس کی بھی بہت ٹیکنیکس ہیں, اس میں تھیورمز آ جاتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں کہ میں کتنے کانفیڈینس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو یہ ڈفرنس آپ کو یاد رکھنا ہوگا پیرامیٹر اور سیمپل اسٹیٹسٹک کا. ان ریالٹی وی آر موسٹلی ورکنگ وتھ سیمپل اسٹیٹسٹکس, اور اس سے ہم پھر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ پاپولیشن پیرامیٹر کیا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. اس ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیے کہ جو پورا یلو باکس ہے دیٹ ریپرزینٹس اے پاپولیشن, پھر اس میں یہ پرپل چھوٹا سا باکس میں نے ڈال دیا, دیٹ از اے سیمپل, یعنی کہ اٹس اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن. تو پاپولیشن میں سے ہم پہلے سیمپل ڈرا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے اسٹیٹسٹکس کی اور سیمپل کو ہم نے آبویسلی سمرائز کیا, اس کی کچھ ویلیوز سیمپل اسٹیٹسٹکس کیلکولیٹ کی. اس کے بعد ہم انفرنس کرتے ہیں آن دا پاپولیشن فرام دا سیمپل. ہم نے یہ چیز کیلکولیٹ کی آن دا سیمپل, what آر دا کنکلوژن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 چیزیں میں نے بتایا تھا, اسٹیٹسٹکس 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ڈسکرپٹیو اینڈ انفرنشل, یعنی کہ ہم انفرنس کرتے ہیں اور ڈسکرپشن کرتے ہیں. سیمپل سے ہم نے ڈسکرپٹیو اسٹڈی ویلیوز حاصل کی, اس کے بعد ہم نے ایک انفرنس میڈ کی, ایک کنکلوژن میڈ کی فار اور پریڈکشن کی اباؤٹ دا پاپولیشن. اس کے بعد آپ واپس پاپولیشن میں آتے ہیں اور اصل گول ہمارا آبویسلی پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ہے. اچھا, میجرمنٹ اسکیلز. آبویسلی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس کو ہم گروپ کریں گے ڈفرینٹ چیزوں میں. تو گروپنگ میں اسکیلز کس قسم کے آتے ہیں آپ دیکھیں گے, اس میں یہ 4 قسم کے اسکیلز آئیں گے. ان کی بیسس پہ ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کریں گے کہ اس کا اسکیل کیا بن رہا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے نامنل اسکیل. دیز آر آبزرویشنز کلاسیفائڈ اور کاؤنٹڈ ود نو پرٹیکولر آرڈر. اس میں کوئی آرڈر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. دس از اے کوالٹیٹیو اسکیل ہوتا ہے. Assigning items to groups or categories. There is no quantitative information and no ordering of orders is implied. These are qualitative. اور اس میں اب میں نے examples دے دی ہیں. Religious preference ہو گئی, میں مسلم ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہوں, یہ میرا ریلیجن ہے. اس میں کوئی نہیں کہ نمبر 1 نمبر 2, یا میں ایڈ نہیں کر سکتا ایک ریلیجن کو دوسرے میں, سبٹریکٹ نہیں کر سکتا. اس کا کوئی نومیریکل آرڈر نہیں ہے. ریس ہو گئی یا ایتھنیسٹی ہوگی, جی میں پنجابی ہوں, میں پشتون ہوں, میں بلوچی ہوں, میں سندھی ہوں. اس کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے. دیر از نو آرڈر, صرف ایک نام ہے, اس کے گروپس ہیں. جینڈر ہو گیا میل فیمیل, کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں نامنل اسکیلز. پھر آرڈینل اسکیلز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک آرڈر, یہ ہوتے یہ بھی کوالٹیٹیو ویریبل ہی ہیں, لیکن اس میں دیر از سم آرڈر, کوئی آرڈر ضرور ہوتا ہے. لاہور میں دیکھ رہا ہوں مجھے 10 ریسٹورینٹس مجھے اچھے لگتے ہیں جہاں میں اکثر کھانا کھانے جاتا ہوں, تو میں اس کو ایک آرڈر دے سکتا ہوں. دس از دا بیسٹ ریسٹورینٹ, نمبر 1 ریسٹورینٹ میرے لیے یہ ہے, نمبر 2 یہ ہے, نمبر 3 یہ. تو میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے کوالٹیٹیو ہی ہے, میں کوالٹی بیان کر رہا ہوں, لیکن اب اس میں آرڈر آ گیا. پچھلے اس میں اسکیل میں ڈنٹ میٹر کہ میں ایک ریلیجن کو پہلے لکھوں یا دوسرے کو, میل کو پہلے لکھوں یا فیمیل کو, دیر از نو آرڈر. اس میں obviously this is restaurant number 1,
रेस्टोरेंट नंबर 2, रेस्टोरेंट नंबर 3 एंड सो ऑन. इसी तरह पॉलिटिक्स में अगर आप लेफ्ट टू राइट स्पेक्ट्रम देखें, लेफ्ट को 0 कर दें, सेंटर को 1 कर दें, राइट को 2 कर दें, नंबर असाइन कर देते हैं. तो इसमें और नॉमिनल स्केल में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक ऑर्डर भी आ जाता है दोनों क्वालिटेटिव वेरिएबल. उसके बाद आ जाते हैं इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल वो होते हैं कि जिसमें आप एक रैंकिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप थोड़ी सी अब अरिथमेटिक इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं. यानी कि आप सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं चीजों को. लेकिन फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर आ गया 32 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज इज 17 डिग्रीज. दैट इज परफेक्टली लॉजिकल. इससे पहले जो हमने स्केल किया था ऑर्डिनल स्केल, उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं थी. रेस्टोरेंट नंबर 3 माइनस रेस्टोरेंट नंबर 2 डिड नॉट गिव मी रेस्टोरेंट नंबर 1. Here 32 minus 15 gives me 17 which is also a temperature. इसी तरह डेट्स का है, आप डेट में से दूसरी डेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन इसमें इंटरवल स्केल में आप रेशियोज नहीं ले सकते बिकॉज देयर इज नो नेचुरल जीरो. देयर इज नो जीरो. आप अगर टेम्परेचर देख लें, टेम्परेचर में देयर इज नो नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट. डिपेंड करता है आप अगर डिग्रीज में है तो जीरो कहां पे होगा, फ़ारेनहाइट में जीरो कहां पे होगा. डेट्स का भी क्या है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन कैलेंडर से चलते हैं तो जी हम 2000 ईयर्स हो गए हमको. अगर आप इस्लामिक कैलेंडर से चलते हैं तो जी हमको 1400 ईयर्स हो चुके हैं. तो उसका भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट कोई ऐसा है नहीं. रेशियोज डोंट मेक सेंस. टेम्परेचर 52 डिवाइड बाय टेम्परेचर 26 डज नॉट गिव मी टेम्परेचर 2. इट डजंट. तो रेशियोज डोंट मेक एनी सेंस आइदर. डेट 2001 डिवाइड बाय 2004 doesn't give me any date. उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशियो स्केल्स. ये जो होते हैं ये भी क्वांटिटेटिव होते हैं. बाय द वे इंटरवल स्केल्स भी क्वांटिटेटिव होते हैं क्योंकि हम उन पे मैथ परफॉर्म कर सकते हैं. रेशियो स्केल में क्वांटिटेटिव होते हैं लेकिन इसमें आपके पास एक नेचुरल जीरो होता है और आप रेशियोज मेक सेंस. हाइट्स का रेशियो ले सकते हैं आप. वेट का भी रेशियो है. आपका जीरो वेट है, एज जीरो है आपकी, आप पैदा नहीं हो, दैट्स जीरो एज. लेंथ भी आ गई, किसी चीज की कोई लेंथ ही नहीं है, दैट्स जीरो. तो इनका नेचुरल जीरो मौजूद होता है. तो ये 4 स्केल्स हैं जिन पे हम डेटा को डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग कि डेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर वो क्वालिटेटिव है तो क्या नॉमिनल है, क्या ऑर्डिनल है. अगर क्वांटिटेटिव है तो क्या इंटरवल है या रेशियो स्केल है. अच्छा, अब जब हमने ये सीख लिया कि डेटा को कैसे डिवाइड करना है, द नेक्स्ट जॉब इज कि आपके पास रॉ डेटा मैं आपको दे देता हूं. रॉ डेटा दे दिया, अब उसको समराइज आपको थोड़ा सा करना होगा. क्योंकि रॉ डेटा दे दूं, अगर मेरे पास 2000 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनका वेट दे दूं तो मेरे पास 2000 नंबर्स आ जाएंगे. तो एक आदमी जब उन नंबर्स को देखेगा 2000 को तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ओके अब मैं कहां जाऊं, व्हाट डज इट टेल मी. तो उसको थोड़ा सा समराइज करने की जरूरत होती है सबसे पहले डेटा को, रॉ डेटा को. उस समरी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले 3 काम आप करते हैं. आप एक इंटरवल डिफाइन कर देते हैं. मैं सारे डेटा को ये तो नहीं लिखूंगा 72 kg, 73 kg, 72, 55, मैं ये नहीं लिखूंगा. मैं एक रेंज ऑफ वैल्यूज पहले डिफाइन करूंगा, इंटरवल कहते हैं उसको. यानी कि फ्रॉम 50 to 60 एक इंटरवल हो गया, 60 to 70 एक हो गया, 70 to 80 एक हो गया. तो पहले मैंने इंटरवल डिफाइन किया. उसके बाद मैं टैली करूंगा ऑब्जर्वेशन को कि अच्छा 50 to 60 में कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है. टैली करने का तरीका ये होता है कि बड़ा पुराना सा तरीका है, लेकिन वो काउंटिंग के लिए आसान होता है कि आप गिनना शुरू कर देते हैं कि 1 2 3 4 और 5 के बाद उस पर एक क्रॉस लगा देते हैं. तो ये आपका एक सेट हो गया 5 ऑब्जर्वेशन का. फिर आपने देखा अच्छा 6 7 8 9 10 हो गया आपकी ऑब्जर्वेशन. ये टैली करने का तरीका है. हम इसका एग्जाम्पल अभी देख लेंगे. और फाइनली आप फिर जब ने टैली कर ली तो आपके पास एक इंटरवल में आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन आ गई, आपने नंबर लिख दिया 11. दूसरे इंटरवल में आपके पास 24 ऑब्जर्वेशन आ गया, आपने नंबर लिख दिया 24 एंड सो ऑन. तो एक आपका समरी डेटा हो गया. अब मैं आपको ये टेबल दूं तो आपको फौरन पता लगेगा अच्छा द वेट कैटेगरी बिटवीन 60 एंड 70 kg, इसमें 2000 में से 40 स्टूडेंट थे इसके अंदर. अब एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई जो पहले नहीं थी. ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के कि आपके जेंडर है, आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको डिवाइड कर लिया 53 मेल्स 47 फीमेल्स. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक तरफ आपके ग्रुपिंग आ गई डेटा की, दूसरी तरफ इसमें कोई इंटरवल कोई नहीं बन रहा, इसमें एक नेचुरल नॉमिनल ग्रुपिंग आ गई है. दिस इज अ नॉमिनल एग्जाम्पल. और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी उसकी आ गई है.
सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने रेस्टोरेंट्स रेट किए हुए 1, 2, 3 एंड 4, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड बैड. उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई. जो नंबर्स लिखे हुए दीज आर फ्रीक्वेंसीज. इसमें भी कोई इंटरवल रियली एज सच नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनल, ये ऑर्डिनल स्केल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात कर रहे हैं. फिर तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने हाइट रेंज देख ली है. हाइट रेंज में आप देखें कि अब यहाँ पे एक इंटरवल मैंने कायम किया, 4.5 to 5 फीट. स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहा हूं. कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं? 25. 5.5 to 5.5 35. तो क्लासेस आ गई और फ्रीक्वेंसीज आ गई उसकी. अच्छा, इसको हम और एक दो चीजें इसमें डिफाइन कर लेते हैं. जो आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा है, नंबर्स, दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस इज हाउ फ्रीक्वेंट ईच क्लास या ईच ग्रुपिंग इज. व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल. दो और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से. तो बेसिकली एक परसेंटेज आपको दे देती है कि देयर इज 20% पीपल इन ग्रुपिंग 4.5 to 5 फीट. ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है. इससे आपको इमीडिएटली पता लग जाता है कि किस क्लास में परसेंटेज वाइज क्या उनके आपस में कंपैरिजन है. दूसरा एक कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज द नेम सजेस्ट, आप एक्यूमुलेट करते रहते हैं. तो आप स्टार्ट करते हैं, जो पहली क्लास है उससे स्टार्ट करते हैं, उसमें इतने नंबर आ गए फ्रीक्वेंसी के. दूसरी क्लास में जब आप जाएंगे तो पहली और दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखेंगे. तीसरी क्लास में जाएंगे तो पहली, दूसरी और तीसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके रखेंगे. यानी कि हर क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको बात बताती है कि इससे, इस क्लास से और इससे पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी, उन सबको ऐड कर देते हैं क्यूमुलेटिव. इसके आप देखेंगे बहुत सारे यूसेस भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे. अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने हाइट रेंजेस दी थी आपको. तो आपके पास हाइट रेंजेस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. आप देखेंगे पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 25. उस दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी थी 35, तो दूसरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 25 + 35 60. फिर 29 तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 60 + 29 89 एंड सो ऑन. फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके आगे है. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखें कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को मैंने, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, उससे डिवाइड किया है. तो 0.25, 0.35, 0.29 एंड 0.11. ये परसेंटेजेस आ गई किस क्लास में. इसको मुझे देख के इमीडिएटली पता चल गया कि जो सेकंड क्लास है दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज क्लास. और उसके बाद मैंने एक और कॉलम क्रिएट किया हुआ है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी इस्तेमाल किया जाता है स्टेटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में इसको काफी इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि जो आपकी अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी भी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें. यानी कि पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरी में आप पहली दो को ऐड कर लें एंड सो ऑन. तो ये कॉन्सेप्ट्स हो गए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जरा डिटेल में कि इसको किस तरह से हमारे पास रॉ डेटा आया है, उसको कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बनाएंगे और उसके बाद कैसे हम उसको विजुअली देखेंगे. ये चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. तो आप देखें इस एग्जाम्पल में आपके पास 15 स्टूडेंट्स हैं. हर एक की डेट ऑफ बर्थ है, हर एक का जेंडर लिखा हुआ है आगे. ये भी बताया हुआ है कि हर एक के सिबलिंग्स कितने हैं, उसके बहन भाई कितने हैं. हर एक की हाइट बताई हुई है इंचेस में और वेट बताया हुआ है केजीज में. अब ये डेटा मैं आपको दे देता हूं, इसको आप देखें. आपको एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में तो पता लग जाएगा, लेकिन अगर आई एम ट्राइंग टू स्टडी 20,000 स्टूडेंट्स तो आप 20,000 रोज को नहीं देखेंगे. दैट बिकम्स वेरी ह्यूमनली डिफिकल्ट. तो हम उसको अब एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. उसका तरीका ये कि सपोज मैं उसको स्टडी करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हाइट रेंजेस. तो मैंने पहले किया जेंडर वाला, जेंडर लिख दिया, मेल फीमेल. उसके बाद आगे मैंने टैली किया. टैली मैंने किया, इसको काउंट किया. लिटरली आप जाएंगे इसमें, आप काउंट करेंगे कितने मेल्स हैं, 1 2 3 4 5. जब पहले 5 आ गए तो आपने 4 लाइनें यूं डाली, एक 5 का क्रॉस डाल दिया, दैट इज अ सेट ऑफ 5. फिर दूसरे 3 आ गए, 5 and 3 8. तो फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी 8. फ्रीक्वेंसी इज दी टैली का सम जो है. और फिर आ गया फीमेल. फीमेल भी आपने टैली करनी है, 5 का एक सेट बन गया. फिर आपने देखा 2 और है, 5 + 2 7, आपका टैली हो गया 7. तो ये पहली हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, या समरी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई. दूसरे एग्जाम्पल में हमने हाइट रेंजेस ली. हाइट रेंजेस हमने इस तरह से कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं लोअर से 55 to 59. आपने उसमें देखा कि स्टार्ट कहां से करना है. इसमें जरा इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली कि आपको डेटा को स्टडी करना पड़ेगा. आप हाइट रेंजेस ले रहे हैं, सपोज मैं कह रहा हूं कि इनकी मैं 5 क्लासेस बनाऊंगा.
تو کیسے بنیں گی اس کی کلاسز؟ آپ کو ایک انٹرول لینا پڑے گا. تو آبویسلی آپ یہ نہیں کر سکتے 0 to 5 یا 0 to 10, وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہیں, دیٹ از جسٹ اے ویسٹ. تو آپ وہ ڈیٹا سے اسٹارٹ کریں گے جو آپ کی سب سے اسمال ویلو کو کیپچر کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے کر دیا 55 to 59. ٹیلی کیا, اس میں ایک بندہ آ رہا تھا, اس کا ہم نے فریکوینسی لکھ دی 1. اس کے بعد 60 to 64, اس میں آ رہے تھے 5 بندے, ان کو ہم نے ٹیلی کیا اور ایڈ کر دیا 5 اینڈ سو آن. تو آپ کی فریکوینسی آ گئی, آپ کے اس کے ساتھ ٹیلی اسکور آ گئے اور آپ کے انٹرولز آ گئے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں گروپڈ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. آلسو مختلف نام ہے, سمری ڈسٹریبیوشن, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, یا گروپ, یعنی کہ ہم نے گروپس بنا لی اور اس گروپس میں ہم نے کیلکولیشنز کر لی. اب اس میں آپ دیکھیں نیچرلی جب آپ گروپنگ کرتے ہیں ڈیٹا کی یا سمری کرتے ہیں تو کچھ انفارمیشن لوز ہو جاتی ہے. کیا انفارمیشن لوز ہوگی؟ اب میرے پاس ہائٹس کی کلاسز آ گئیں. اب کوئی مجھ سے پوچھے گا اچھا کتنی پرسینٹ ایج ہے اسٹوڈنٹس کی ان 65 to 69, میں اس کو 5 کو ڈیوائڈ کر دوں گا 15 سے. آئی نو اٹس اباؤٹ 33%. یہ انفارمیشن میں گیدر کر سکتا ہوں, لیکن آئی کین ٹیل فرام دس ٹیبل وچ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ور ان دیئر. ان اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن انڈیویجول میرے سے لاسٹ ہو گئی. تو جب بھی آپ ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں تو تھوڑی سی انفارمیشن لوز ضرور ہوتی ہے. یہی میں نے اس میں اگلی سلائیڈ میں بتایا ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے جو کلاسز بنائی تھی وہ 55 to 59, 60 to 64 اینڈ سو آن. یہ ہائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہائٹ کیا ہے؟ ہائٹ کس قسم کا ویریبل ہے؟ اٹس اے کنٹینیوس ویریبل. ضروری نہیں کہ جب آپ 50 سے 59 ہو جائیں اور اس کے بعد 59 سے آپ ایک دم 60 انچز کے نہیں ہو جاتے. اس کے بعد آپ 59 کے بیچ میں جتنے بھی ریئل نمبرز ہیں ان کو آپ ٹچ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ لمبے ہوتے ہیں اور پھر 60 انچز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انفارمیشن ہم نے کیپچر کرنی ہے یہاں پر. تو اس کو کیسے کیپچر کرتے ہیں؟ اس کو کیپچر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم what do we call as کلاس باؤنڈریز وہ کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ کلاس تھی پہلے 55 to 59 اور پھر اس کے بعد تھی 60 to 65. تو اس میں جو 59 اور 60 کے بیچ کی جو ویلیوز تھیں وہ ہم نے we were losing those, but we knew that the height was a continuous variable, so we had to do something to make sure کہ ہر ویلیوز میں آئے. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی کلاسز دی ہوئی ہوں تو آپ جو لوور پہلی کلاس سے شروع ہوں اور اس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کر دیں اور اس کی جو اپر کلاس ہے اس میں سے 0.5 ایڈ کر دیں. تو 55 میں سے ہم نے 0.5 سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 54.5 اور 59 میں 0.5 ایڈ کیا تو 59.5. اور یہی ہم اگلی کلاس کے ساتھ کریں گے اور اس سے اگلی کلاس کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیوٹی آ گئی ہماری جو ہائٹ رینجز میں تھی. 54.5 to 59.5 ساری کیپچر ہو رہی ہیں پہلی کلاس میں. 59.5 کے اوپر سے لے کے 64.5 کی کیپچر ہو رہی ہے اس سے اگلی کلاس میں اینڈ سو آن. تو اس کو کہتے ہیں ہم کلاس باؤنڈریز. جب بھی آپ کے پاس کنٹینیوس ڈیٹا ہو, سم ٹائمز ایون اف ڈیٹا از ناٹ کنٹینیوس, اٹ میک سینس کہ آپ کلاس باؤنڈری کریٹ کر لیں اگر آپ اس کو اپروکسیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی گراف وغیرہ سے. تو یہ کلاس باؤنڈریز آ گئی. اچھا, اب ڈیٹا کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ایک تو فارم ابھی ہم نے دیکھ لی, سمری ٹیبل کہہ لیں, فریکوینسی ٹیبل کہہ لیں, گروپ فریکوینسی ٹیبل کہہ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پرسنل ایکسپیرینس سے بھی کہ پیپل ڈونٹ لائک ٹو لک ایٹ ٹیبلز. اگر چلو یہ تو بھی میں نے چھوٹے ٹیبلز دے دیا آپ کو, اگر بڑے ٹیبل آ جائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے اچھا کہاں انفارمیشن ہے, وچ از اسٹل مچ بیٹر دین دا را ڈیٹا. لیکن اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میں آئی وانٹ کوئک ڈیسیجنس. آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ کو کوئک ڈیسیجن چاہیے, آپ بیٹھ کے 5 پیجز کا ٹیبل نہیں اسکرول کریں گے. یو وانٹ کوئک انفارمیشن کہ کیا جلدی سے مجھے گیو می دا بگ پکچر, رائٹ. بگ پکچر دینے کے لیے گرافیکل ٹولز آتے ہیں, مختلف ٹائپس کے گرافس ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہی آپ کو ایک دم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا بگ پکچر. فار ایگزامپل ادھر میں نے جو میل اور فیمیل کی ہماری گروپنگ تھی اس کا ہم نے ایک ڈائیگرام بنا دیا, اس کو کہتے ہیں بار چارٹ. نیچے ہم نے گروپس لکھ دیا میل فیمیل. اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاریزونٹل ایکسس پہ آپ جو گروپس ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں, ہمارے گروپس کیا ہیں, میل فیمیل لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور ورٹیکل ایکسس پہ اس کی جو فریکوینسی آ رہی ہے وہ لکھ دی. میل کی فریکوینسی کیا تھی 8, فیمیل کی فریکوینسی تھی 7, وہ ہم نے لکھ دی. اور اس کے بعد ہم نے یہ ریکٹینگل بنا دی. ان ریکٹینگلس کی width ایک ہی جتنی ہے یہاں پر. تو کوئکلی میں کسی کو یہ گراف دوں گا, اس کو دیکھے گا, اس کا پتا کہ اچھا میل زیادہ ہیں فیمیلس کم ہے, ختم. That's it, that's the big picture. There's more males than females. تو اس کا بہت کوئک رادر دین کہ میں اس کو ڈیٹا کو دیکھوں اس کے ٹیبل کو. دس از کالڈ اے بار چارٹ. اچھا, بار چارٹ میں ابھی ہم نے کوالیٹیٹو
ڈیٹا کا ایک چارٹ بنایا, یعنی کہ میل اور فیمیل جینڈر جو ہے یہ کوالٹیٹیو ویریبل ہے, اس کا ہم نے ڈائیگرام بنایا. اگر ہم کوانٹیٹیو ویریبلس کا بنائیں تو اس کا بھی بنا سکتے ہیں بار چارٹ. اسپیشلی اگر کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبلس کا ہم بنا رہے ہیں, کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل جیسے کہ ہائٹ ہے, یعنی کہ اس میں گیپس نہیں آ رہے, تو ہم ایک اور بار چارٹ بنائیں گے, اس میں بار ایسی ہوں گی ان کے بیچ میں گیپس نہیں ہوں گے. ایسے بار چارٹ کو جو کہ کوانٹیٹیو کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل کے لیے بن رہا ہو, جس کے بارس کے بیچ میں گیپس نہ ہو. آف کورس گیپس کبھی کبھی ہو سکتے ہیں ان ون کیس. کون سا کیس ہے وہ؟ ان دا کیس کہ اگر کوئی آپ نے گروپ میں دیکھی اس کی فریکوینسی 0 آ جائے, تو ہائٹ تو اس کی آپ کچھ ریپرزینٹ ہی نہیں کریں گے, تو اس کو صرف آپ اس کی کلاس کو لکھیں گے دیر از نو ہائٹ, 0 ہائٹ. تو ایسے بار چارٹ کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں. ہسٹوگرام میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم کلاس انٹرولز میں, یا کلاس باؤنڈریز اس کی بناتے ہیں کنٹینیوس ڈیٹا کی. تو ہر کلاس کی ایک width ہوتی ہے, یعنی کہ اس کلاس کی ہے 59.5 سے 64.5 تک. اس کی width کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, 64.5 مائنس 59.5 5. تو اس کی جو width ہے ریکٹینگل کی, دیٹ ریپرزینٹس دا width آف ایچ کلاس, اور اس کی اگر اور اس کی جو ہائٹ ہے دیٹ ریپرزینٹس دا فریکوینسی. تو یہ ہسٹوگرام کہلاتا ہے. اگر تو widths جو ہیں وہ سب برابر ہوں, یعنی کہ ہر کلاس کا جو انٹرول سائز ہو وہ برابر ہو, تو ہم width کوئی بھی لے سکتے ہیں, اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ 1 یونٹ کہہ سکتے ہیں, اور ہائٹ ہم پھر کہہ دیں گے از اکول ٹو دا فریکوینسی. یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم نے ابھی پیچھے ٹیبل دیکھا تھا جہاں پہ ہائٹ رینجز تھی 54.5 ٹو 59.5, 59.5 ٹو 64.5 اینڈ سو آن. ان کا ہم نے یہ ہسٹوگرام بنایا. آپ دیکھیے ایکس ایکسس پہ ہم نے کلاس باؤنڈریز کو لکھا ہے, اس میں جہاں ایک کلاس ختم ہوتی ہے وہیں سے فوراً دوسری کلاس شروع ہو جاتی ہے. پہلی کلاس 54.5 ٹو 59.5, اس کی فریکوینسی تھی 1, تو آپ دیکھیں اس ریکٹینگل کی ہائٹ 1 پہ ہے. 59.5 ٹو 64.5, اس کی ہائٹ 5 تھی بیکاز دیر آر 5 پیپل ان دیٹ. اسی طرح 64.5 ٹو 69.5 از 5 اینڈ سو آن. تو یہ ایک ویژول پکچر اگین مجھے مل گئی. اس کو میں دیکھ کے کوئکلی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کس کلاس میں زیادہ رینج ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 59.5 اور 69.5 کے بیچ میں, دونوں میں 5 ہے, 64 اور اگر آپ میں بیچ میں ڈال دوں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ریکٹینگلس کی جو width ہے وہ ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کلاس کی width از اکول ٹو 5, تو ریکٹینگلس کی width جو ہے وہ ایک ہی ہوگی. ہاؤ ایور کبھی کبھی کیسز ایسے ہو جاتے ہیں, اور ہم اس کے ایگزامپل کریں گے ڈپینڈنگ کہ کیا کانٹیکس ہے, کہ آپ کی ہر کلاس کی جو width ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو. اگر ایسا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم بیسکلی دا ہول آئیڈیا آف دا ہسٹوگرام از کہ جو ہسٹوگرام کا جو ایک ریکٹینگل ہوتا ہے, دی ایریا آف دیٹ ریکٹینگل شوڈ اکول ٹو دا فریکوینسی. ایریا شوڈ اکول دا فریکوینسی. تو اگر ایریا کیسے ہوتا ہے؟ width ٹائمز ہائٹ. اگر widths ڈفرنٹ ہے تو ہائٹس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سو دیٹ دا ہسٹوگرام کیپچرز دا کریکٹ ایریا, کریکٹ ویژول پکچر وہ دیتا ہے. یہ پچھلے ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کیونکہ ہم نے ایسا نہیں کیا, اس میں ہم نے ہائٹ وہی لے لی, اس میں اسٹل کیپچرنگ دی ایریا ان دا سینس کہ اگر ہم کہیں کہ ایچ 5 width of 5 represents 1 unit, تو ہائٹ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. الٹیمیٹ گول ہمارا یہ ہے کہ اس کی ایک ویژول پکچر ہمیں مل جائے. کریکٹ, دس از اسٹل اے کریکٹ ویژول پکچر. لیکن اب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں آئیڈیا فریکوینسی ڈینسٹی کا. جو فریکوینسی ہے ایز اے سیڈ اٹ مسٹ اکول دی ایریا آف دا ہسٹوگرام, سو اٹ مسٹ اکول دی ہائٹ ٹائمز width. ہائٹ کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈینسٹی. سو فریکوینسی ڈینسٹی ٹائمز width should equal frequency. فریکوینسی ڈینسٹی کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کلاس width کو نیچے لے جائیں, ڈیوائڈ کریں فریکوینسی کو کلاس width سے, تو آپ کی فریکوینسی ڈینسٹی آ جاتی ہے. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہماری پانچوں کلاسز موجود ہیں, ہر کلاس کی width جو ہے وہ 5 ہے, فریکوینسیز کے ساتھ موجود ہیں. فریکوینسی ڈینسٹی کیا ہوگی کہ ہر کلاس کی فریکوینسی کو اس کی width سے ہم ڈیوائڈ کر دیں. 1 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا تو 0.2 آ گیا, 5 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا 1 آ گیا. سملرلی ہم نے ساری کلاس فریکوینسی ڈینسٹیز نکالے. اب اگر میں ہسٹوگرام جو بناؤں گا ایکس ایکسس پہ وہی ہوگا, میری کلاس باؤنڈریز ہوں گی, لیکن اب جو ہائٹ ہوگی نا دیٹ ول بی اکول ٹو دا فریکوینسی ڈینسٹی. تو پکچر یہ بنے گی. آبویسلی اس میں جو اسکیل ہے ورٹیکل اسکیل وہ چینج ہو چکا ہے,
لیکن جو پکچر ہے, جو پکچر کا ویژول افیکٹ ہے, دیٹ ہیزنٹ چینجڈ. آپ دیکھیے یہ پکچر ہے جہاں پہ میرے نیچے کلاس باؤنڈریز ہیں اور ہائٹ پہ فریکوینسی ڈینسٹی آ رہی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی, اس میں کلاس باؤنڈریز تھی اور فریکوینسی تھی. پکچر ویژولی دیر از نو ڈفرنس, دے آر ایگزیکٹلی دا سیم پکچرز. تو چونکہ وائی از دیر نو ڈفرنس, کیونکہ اس دفعہ ہم نے جو وڈث ہے وہ سب کی برابر ہے, تو اس میں پکچر ہماری ایک ہی آئے گی, صرف ورٹیکل اسکیل چینج ہوگا. لیکن اٹ از اے گڈ پریکٹس کہ جب آپ ہسٹوگرام بنائیں تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ فریکوینسیز ایز آن دا وائی ایکسس, آلویز کیلکولیٹ فریکوینسی ڈینسٹیز اور فریکوینسی ڈینسٹیز کو پلاٹ کریں رادر دین فریکوینسی کو. دیٹ از اے مور ایکوریٹ پکچر, مطلب اس میں کیلکولیشن میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. اچھا, اب ایک ان ایکول کلاس وڈتھ آ گئی, تو ایگزامپل اس کا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس پچھلی کلاسز تھی, پچھلا ایگزامپل ہمارا یہ تھا, ہم نے کہا کہ یار جو آخری کلاس ہے 74.5 to 79.5, اس میں ایک ہی بچہ ہے, اس کو الگ سے کیا کرنا, اس کو ہم ملا دیتے ہیں. ہم بیسیکلی کہیں گے کہ 69.5 to 79.5 کتنے بچے ہیں, تو ہم نے اس کلاس کو پچھلی کلاس سے ملا دیا, تو وہ نیچے آ گئی, اس کی کلاس وڈتھ اب ڈبل ہوگی نا, 69.5 سے 79.5 کلاس وڈتھ ہوگی 10. فریکوینسی اس میں 3 اور 1 کو ایڈ کر دیا 4 ہو گئی. اب اس میں کیونکہ کلاس وڈتھ ڈفرنٹ ہے, اس میں لازمی طور پہ آپ کو فریکوینسی ڈینسٹیز کو استعمال کرنا. تو آپ نے ہر کلاس کی فریکوینسی ڈینسٹی نکال لی. ہاؤ از دیٹ؟ فریکوینسی ڈیوائڈیڈ بائی کلاس وڈتھ, سب کی فریکوینسی ڈینسٹی آ گئی. اس میں اگر آپ نے غلطی سے یہ ڈائیگرام بنا دیا, یعنی کہ آپ نے سب کی وڈتھ ایکول رکھی اور ہائٹ ایکول ٹو فریکوینسی, تو آپ کے پاس یہ پکچر آئے گی. دس از ناٹ دا کریکٹ پکچر. یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ 69.5 to 79.5 کی جو کلاس ہے, it is equivalent to 64.5 to 69.5 class in terms of width. But it's not. It's a much wider class. تو اس کی جو فریکوینسی آپ نے کہہ رہے ہیں, اور it's almost close to 5, it's 4. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں ہم نے زیادہ چیزوں کو آنے کی گنجائش دے دی ہے. ہم اب 69.5 سے 79.5 لے رہے ہیں, تو اس کو ہم اس طرح اسٹڈی نہیں کر سکتے جس سے اس کی پچھلی کلاس ہے, ہم دونوں کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے صحیح طرح سے. تو دس از این انکریکٹ پکچر of the histogram. The correct picture would be if you drew this diagram where on the x-axis you have class boundaries and the y-axis you have frequency densities. Class boundary آپ دیکھیں اس میں جو آخری ریکٹینگل ہے وہ موٹا ہو گیا, تو آپ کو یہ ویژولی بتا رہا ہے کہ یہ بڑی کلاس ہے, ان دا سینس کہ ہم نے اس میں زیادہ ویلیوز کو ایڈ الاؤ کیا ہے. اس کے حساب سے ہم اس کی ہائٹ دیکھیں گے. اب ہم ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اس کو اور اس کی پچھلی کلاس کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ they are equivalent. They are not necessarily equivalent, کیونکہ اس میں اب ہماری کیونکہ وڈتھ زیادہ بڑھ گئی تو ہائٹ کم ہوگی, تو اب اس کی ہائٹ ہمیں صحیح بتا رہی ہے کہ اس کلاس میں ہیں کتنے. اگر پچھلی کلاس جس میں 5 بچے تھے اس کی بھی وڈتھ اتنی کر لیتے تو کیا ہو جاتا, یعنی کہ اگر ہم 59.5 اور 69.5 کو ملا دیتے تو ہماری تو ہائٹ 10 ہو جاتی. تو اس ڈفرنس کو کیپچر کرنے کے لیے آپ فریکوینسی ڈینسٹی کو میپ کرتے ہیں. دس از اے کریکٹ پکچر, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ڈائیگرام میں. تو اس میں ایک ایگزامپل ہے, the group frequency distribution in the following table summarizes the masses in grams measured to the nearest gram of a sample of 20 pebbles. کنکر ہے, کسی ایکسپیریمنٹ کے تحت ان کا گرامز میں 20 پیبلز کا میجر کیا ہوا ہے. ریپرزینٹ دا ڈیٹا ان اے ہسٹوگرام. اب آپ اس کالم کو دیکھیے, اس ٹیبل کو دیکھیے, میسز آئے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ 101 to 110, 111 to 120 اینڈ سو آن, اور فریکوینسی دی ہوئی ہے. Obviously نمبر 1 تھنگ آپ کو نوٹس کرنی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو میس ہے, میس از اے کنٹینیوس ویریبل, یعنی کہ between 110 and 111 grams there is weight. Maybe there is a pebble 110.34 grams. اس کو کیپچر کرنا ہے, تو وہ ہم تو کلاس باؤنڈریز جب بنائیں گے اس کو کیپچر کر لیں گے. دوسری جو چیز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو آخری کلاس ہے وہ ایک ویل ڈیفائنڈ کلاس نہیں ہے. اس کو ہم نے کہتے ہیں اٹس اوور 150, یعنی کہ 150 سے جتنے زیادہ ہیں ان کو ہم ایک ہی کلاس میں لکھ لیں. تو اٹس لائک این اوپن اینڈیڈ کلاس. اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو اب ہمیں ہسٹوگرام بنانا ہے, تو وی نیڈ اے ڈیفینٹ وڈتھ. ہسٹوگرام کی وڈتھ ہوتی ہے, تو اس وڈتھ کے لیے آپ کو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ کیا وڈتھ ہوگی. جو طریقہ ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی وڈتھ وہ ہوگی جو اس سے پچھلی کلاس کی وڈتھ تھی اس کو ہم ڈبل کر لیں گے. یعنی کہ جو پچھلی کلاس کی وڈتھ ہے سپوز دیٹ از 10, تو اس کی وڈتھ کر دیں گے ہم 20, اور پھر ہم ایک ہسٹوگرام بنائیں گے. یہ ایک کنونشن ہے. اس کے علاوہ اور بھی کنونشن ہیں, طریقے ہیں اس قسم کے کوشچن کو ریزالو کرنے کے. اسی طرح سپوز اگر پہلی جو کلاس ہے وہ اوپن اینڈ ہوتی, اس میں لکھا ہوتا لیس دین 110, تو ہم کیا کرتے ہیں اگین اس سے سیکنڈ والی کلاس کو دیکھتے, اس کی وڈتھ کو دیکھتے, اور اس کے بیسس پہ ہم اس کی وڈتھ کو ڈبل کر لیتے. وہ پھر 91 to 110 آ جاتا ڈبل وڈتھ کر کے. تو اس کو کیسے کیا ہم نے, وہی میسز لکھ لیے ان گرامز. کلاس باؤنڈریز ہم نے کریٹ کی, کیسے کہ
لوور کلاس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کیا, اپر کلاس میں 0.5 ایڈ کر دیا تاکہ ہمیں کنٹینیوس ڈیٹا مل جائے. پھر کلاس وڈ دیکھی ہم نے ہر ایک کی 10 10 10 10. لاسٹ کلاس وڈ از ایکچولی 20, اٹ شوڈنٹ بی 10. فریکوینسی ہم نے دیکھی سب کی کلاسز کی, اور فریکوینسی ڈینسٹی میجر کر لے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو پلاٹ کریں گے کلاس باؤنڈریز اگینسٹ دا فریکوینسی ڈینسٹیز. تو لاسٹ کلاس کی فریکوینسی ہے 4 اور اس کی ڈینسٹی اب 20 ہوگی, کیونکہ اس سے پہلی تمام کلاسز کی ڈینسٹی 10 تھی, اس کی ڈینسٹی ہم 20 کریں گے, ڈبل دیٹ. تو اس کا ڈائیگرام کچھ اس طرح بنے گا. آپ دیکھیں گے جو لاسٹ کلاس ہے اس کی جو وڈتھ ہے وہ 20 ہے, تو وہ ہم نے ریپرزینٹ کی ہوئی ایک وائڈر ریکٹینگل سے, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ دیٹ ریپرزینٹس دی ڈینسٹی. دس از دا کریکٹ پکچر آف دیٹ کلاس. دس از ون وے ٹو ریزالو این اوپن اینڈیڈ ٹیبل اور اوپن اینڈیڈ ڈیٹا. اب اور بہت سارے مختلف طریقے ہیں گرافیکل ریپرزینٹیشن کے. ابھی ہم نے بار چارٹس دیکھے. بار چارٹس کی ایک قسم ہے ہسٹوگرام, جو اسپیسیفک قسم کے بار چارٹس ہوتے ہیں. ایک چارٹ ہوتا ہے فریکوینسی پالیگون کا. فریکوینسی پالیگون کس قسم کا ڈائیگرام ہے؟ یہ ہے کہ آپ ہر کلاس کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس کو آپ مارک کر لیتے ہیں, اور اس مڈ پوائنٹس کو آپ ہر اسٹریٹ لائنس کے تھرو ایڈ کر لیتے ہیں. وہ آپ کا ایک بن جاتا ہے فریکوینسی پالیگون. اچھا, وہ یوزلی اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کلوز کر لیتے ہیں, ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اس اگلی کلاس سے اور پچھلی کلاس میں. تو میں ابھی جو پیچھے ہم نے ڈائیگرام بنائے ہیں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فریکوینسی پالیگون کیسے بنے گا. ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. اس ڈائیگرام میں فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ کلاسز ہیں. ہر کلاس کا مڈ پوائنٹ کیا ہے, یعنی کہ اس کی جو کلاس وڈتھ ہے دیٹ ریپرزینٹس دی ریکٹینگل کی وڈتھ. تو اس کا مڈ پوائنٹ آپ نے یہاں پکڑا. اس کلاس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے, یعنی کہ ریکٹینگل کا مڈ پوائنٹ اوپر کا, اس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے, اور اسی طرح اس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مڈ پوائنٹس کو ایک دوسرے سے ملا دیا. یہ ہے فریکوینسی ڈائیگرام. بٹ دس از ناٹ اے پالیگون یٹ. وائی از ناٹ اے پالیگون؟ پالیگون از اے کلوزڈ فگر. تو اس میں یہ ہوا کہ جو اس سے پہلی کی کلاس تھی اس کا آپ نے مڈ پوائنٹ لیا اور اس کو بند کر دیں. اسی طرح اس سے اگلی کلاس جو ہے اس کا مڈ پوائنٹ لیا اور اس کو آپ نے بند کر دیا. ابھی جو کالیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از اے فریکوینسی پالیگون. اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں, اس میں بھی یہ کریں گے ہم. اس میں آپ کے پاس ہر کلاس کی مڈ پوائنٹ آ گیا, اور ان مڈ پوائنٹس کو پھر آپ اسٹریٹ لائن کے تھرو ایڈ جوائن کر دیں. سوری, بیچ میں ایک تو غائب ہوگی. ان کو مڈ پوائنٹس کو آپ نے جوائن کیا, تو یہ آپ کا فریکوینسی ڈائیگرام بن گیا. اس کو پھر آپ نے کلوز کر لیا اس کی پچھلی کلاس کے مڈ پوائنٹ سے ایڈ کر کے, اور اگلی کلاس کا کوئی مڈ پوائنٹ ہوگا میجر کر کے آف کورس. سو دس از اے فریکوینسی پالیگون. دس از اے کلوز فگر. ایکس ایکسس نے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے اور اوپر یہ اس کی مختلف سائڈز بن رہی ہیں. دیٹ از کالڈ اے فریکوینسی پالیگون. یہ اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل اس ڈائیگرام میں دکھایا ہوا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ ہے فریکوینسی پالیگون سے ریلیٹڈ, وہ کہتے ہیں کیومولیٹو فریکوینسی گرافس. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو کلاس باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ جو آپ نے فریکوینسی کیلکولیٹ کی, اور اس کو پھر آپ نے پلاٹ کر دیا کیومولیٹو فریکوینسی کے ساتھ. یعنی کہ ہر کلاس کی جو اپر کلاس باؤنڈری ہوتی ہے, جیسے اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 ٹو 59.5, اس میں اپر کلاس باؤنڈری کیا ہوگی 59.5. 59.5 کے اگینسٹ جو کیومولیٹو فریکوینسی کی ویلو آ رہی ہے اس کو پلاٹ کرنا. تو یہ آپ کا بن جائے گا کیومولیٹو فریکوینسی گراف. یہ ہمارا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سیمپل ہے 38 اسٹوڈنٹس کا, اور ان کے میسز ہیں اور فریکوینسی دی ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کی کلاس باؤنڈریز پہلے نکالی, پھر فریکوینسی کے اگینسٹ ہم نے کیومولیٹو فریکوینسی لکھی 4, 11, 19, 26, 34 and 38. اب ہم کیا کریں گے کہ ہر کلاس کی اگر آپ دیکھیے پہلی جو کلاس تھی اس کی اپر کلاس باؤنڈری کیا ہے 54.5. 54.5 اس کی اپر کلاس باؤنڈری ہے. اس کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 4 ہائٹ. اگلی کلاس ہے 62.5, اس کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 11. 66.5 کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 19 اینڈ سو آن. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ہر کلاس کی جو اپر کلاس باؤنڈری ہے اس کے گرد آپ نے, اور یہ
ڈائگرام ہمیشہ اوپر ہی جائے گا کیونکہ کیومولیٹو فریکوینسی کا ہے. دس از کالڈ اے کیومولیٹو فریکوینسی گراف. اس کو اگر آپ نے کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی آخری کلاس ہے اس کی اور پہلی کلاس کو آپ اس کی جو لوور باؤنڈری ہے اس سے ملا دیں. یہ ہمارا تھا 46.5, اور اسی طرح اگلے کی آپ بنا دیں جو 90.5 ہماری آخری آ رہی تھی اس میں اگلی کیا ہوگی, اس میں آپ کر دیں گے جتنی اس کی وڈتھ تھی 8, 98.5 کر دیں, یہاں پر کہیں آئے گی. تو اس کو آپ پالیگون بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کہ کلوز فگر. اس کو کہتے ہیں کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون. تو کیومولیٹو فریکوینسی گرافز جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہم بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. کس قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ سپوز میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں کہ what proportion of the students has mass less than 60 kilograms. اب اگر یہ گراف آپ نے پراپرلی اسکیل کیا ہوا ہے تو لیس دین 60 کلو گرام کا میس کیا آئے گا. یہ سپوز 60 جو ہے وہ اٹس اباؤٹ ہیئر. تو آپ اس گراف کو ریڈ کر لیں گے, یہاں پہ آگے دس از پرابلی اراؤنڈ, اگر آپ گراف صحیح طرح اسکیل ڈرا کریں گے تو آپ ریڈ کریں گے اٹس 8.8. اگر گراف پیپر پہ اس کو آپ ڈرا کریں گے 8.8 آ گیا تو آپ نے اس کی یہ ویلیو پڑھ لی. یہ کیومولیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے 8.8 از دی کیومولیٹو فریکوینسی. دیر آر 8.8 اسٹوڈنٹس. obviously اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہے, ڈسکریٹ ہے, لیکن گراف سے ہم نے اس کو کنٹینیوس کیا ہے. 8.8 اسٹوڈنٹس کا جو ویٹ ہے وہ 60 kg سے کم ہوگا کیونکہ یہ سارے اس کے نیچے آ رہے ہیں. تو 8.8 60 kg سے کم ہوگا. اس کی پروپورشن اگر آپ نے نکالنی ہے ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس 38 سے تو 23%. تو آپ نے کیومولیٹو فریکوینسی گراف سے اور ساری انفارمیشن نکالنی شروع کر دی کہ دس پرسینٹ آف اسٹوڈنٹس اور دس پروپورشن آف اسٹوڈنٹس از لیس دین اے گیون ویٹ. اس قسم کی انفارمیشن آپ نکال سکتے. نیکسٹ آتا ہے پائی چارٹس. پائی چارٹس بھی ہم بیسیکلی یہ سرکولر گرافس ہیں. ہم اس وقت ہمارے پاس وقت کم بچا ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن جیسے کہ بار سے ہم نے گرافس کو ریپرزینٹ کیا اسی طرح ہم گرافس کو سرکل سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکچولی بہت مور جنرل وے ٹو ریپرزینٹ گرافس ہے. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم مور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج ہم نے جو دیکھا ہے اس میں ہسٹوگرامز از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیومولیٹو فریکوینسی گرافس از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ. ان سب کو آپ ریویو کریے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویل کنٹینیو دس ڈسکشن. تھینک یو.